سورہ احزاب ہی چل رہی ہے۔ کل بتلایا تھا کہ احزاب کے معنی آتے ہیں گروہ۔ مدینے پر چونکہ ان لوگوں نے چڑھائی کا اعلان کیا تھا تو اسی قصے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں تک گرا فرمایا۔ 22ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ ایک مضمون پہلے سے چل رہا ہے اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ وہ مضمون کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دو ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، کہ تمہارے سامنے دو آپشن ہیں، ایک تو دنیا کی زندگی اور ایک اللہ اور اس کے رسول اور آخرت۔ فرمایا اے نبی آپ صاف صاف اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی رونق کو چاہتی ہو، یعنی تم چاہتی ہو کہ دنیا ہی دنیا ہماری بنی رہے، فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو کہہ دو کہ آؤ میں تمہیں دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ سب دے دیتا ہوں اور تمہیں عزت کے ساتھ رخصت کر دیتا ہوں۔ اور آگے فرمایا کہ اگر تم اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور آخرت کو چاہتی ہو جو کہ اصل ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نیک کام کرنے والی عورتوں کے لیے بہت بڑا اجر یعنی جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں بھی اپنی بیوی اور اپنے بچوں کا، اپنے گھر کے لوگوں کا یہی مائنڈ بنانا چاہیے کہ اصل دنیا میں آنے کا مقصد آخرت کی تیاری ہے، تاکہ ہماری بیوی اور بچے بھی ہمیں دین کے کام میں سپورٹ کریں۔ اگر ہم خود دیندار ہوں، کتنے بھی دیندار ہوں، ہماری بیوی دیندار نہیں ہے یا بچے ہمارے دین میں ہمارا ساتھ نہیں دیتے، ہمیں سپورٹ نہیں کرتے، تو یہ طے ہے کہ ہم خوشحال والی زندگی نہیں گزار سکتے، یعنی آخرت میں تیاری کے لیے آگے اتنا نہیں بڑھ سکتے جتنا کہ ہمیں بڑھنا چاہیے۔ تو یہ اس لیے وہ بات ہے جو ہمیں بھی عمل میں لانی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ پردے کا حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنی بیویوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہے، اور جیسے جاہلیت والے زمانے میں عورتیں بے پردہ یوں ہی باہر نکلتی پھرتی تھی، وہ اس طریقے سے باہر نہ نکلے، یعنی پردے کا حکم اللہ نے یہاں دیا۔ اب ہم یہ سمجھیں کہ پردہ اسلام کا اہم حصہ ہے، اسلام کا اہم حکم ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اپنے گھر کی عورتوں کو عمل کی دعوت دینی چاہیے، اور صرف اسلام میں نہیں بلکہ کرسچنوں میں، خود ہندوؤں کے اندر، غیر مسلموں میں پردے کا معمول ہے باضابطہ۔ ان میں جو اچھے پڑھے لکھے عزت دار گھرانے ہیں ان کی عورتیں ایسا لباس پہنتی ہے، چہرہ اگرچہ وہ نہیں ڈھانپتی لیکن ایسا لباس پہنتی ہے جو لباس کہیں نہ کہیں ان کے بدن کو پورا ڈھانپ لیتا ہے۔ یہی پردے کا حکم ہے جس پر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے اور اپنے گھر کی عورتوں کو عمل کی دعوت ضرور دینی چاہیے۔ دوسری چیز، یہ تو قرآن کا حکم ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں ماننا ہی ماننا ہے، لیکن اس کی تھیوری پریکٹیکل اگر ہم غور کریں تو خود سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت لڑکی اپنے گھر سے مکمل پردے کے ساتھ نکلے گی اپنی ضرورت کے لیے، عورتوں کے لیے اجازت ہے کہ ضرورت سے وہ باہر نکل سکتی ہے، اسلام نے قید کرنے کو نہیں کہا، لیکن اگر کوئی عورت پردے کے ساتھ، پابندی کے ساتھ نکلے گی تو یہ یقینی بات ہے کہ شیطان کے نہ جانے کتنے اثرات سے وہ انشاءاللہ محفوظ رہے گی۔ ظاہر سی بات ہے بے پردہ اگر نکلے گی اپنے گھر سے تو اس کو لڑکے دیکھیں گے، لڑکے چھیڑیں گے، بہت ساری چیزیں ہیں اس کے سامنے، شیطان کے بھی اثرات اس کے اوپر آئیں گے۔ تو بچنے کے لیے پردہ جو حکم ہے یہ اہم حکم ہے اللہ کا، جس پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، بہت سارے احکام ہیں جن میں اللہ نے وہ الفاظ استعمال کیے جو مردوں کے لیے بھی ہے اور جو عورتوں کے لیے بھی ہے۔ فرمایا مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، عبادت کرنے والے مرد اور عبادت کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی عورتیں،
اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے معافی اور بڑے اجر کو تیار کر رکھا ہے، یعنی جو لوگ ان سارے کاموں کو کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ان کو جنت کا داخلہ بھی نصیب فرمائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ احکام بیان فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے رہا کرو، اور صبح اور شام کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح یعنی پاکی بیان کرتے رہا کرو۔ ان آیات کی تفسیر میں اللہ والوں نے لکھا ہے کہ مسلمان کو کم سے کم روزانہ صبح میں اور شام میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنی چاہیے۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے تو ہم فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں جو تسبیح پڑھتے ہیں اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مسلمان سلام پھیرتے ہی مسجد سے بھاگ جاتے ہیں۔ ان کا ماننا بھی یہ ہے کہ دعا مانگنا ضروری نہیں ہے، اس کو باضابطہ مدعا بنا رکھا ہے، اس پر دلائل دیے جاتے ہیں، ویڈیوز ہیں اس میں باضابطہ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کو کوئی تقاضا ہے تو سلام پھرتے ہی نماز مکمل ہو گئی، آپ جا سکتے ہیں، اجازت ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ دعا مانگنا ضروری نہیں ہے، لیکن قرآن تو یہ کہتا ہے کہ نمازوں کے بعد میں جو دعائیں مانگی جاتی ہے اللہ ان کو قبول کرتے ہیں، تو ہمیں مانگنی چاہیے۔ 2-3 منٹ میں کیا بگڑ جاتا ہے؟ باضابطہ قرآن میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نمازوں کے بعد میں مانگی گئی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور ہمارے بڑوں نے تو اس پر کتابیں لکھی ہیں باضابطہ۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی آدمی دماغ خراب کرے، میں یہی کہوں گا دماغ خراب کرنے کی کوشش کرے اور حدیث سنائے، باضابطہ حدیث کے حوالے سے باتیں کرے کہ وہی نماز کے بعد دعائیں مانگنا ضروری نہیں ہے، آپ اس سے کہیے گا کہ ٹھیک ہے ہم آپ سے بعد میں بات کریں گے، اور میرا نمبر لے کے آپ میری اس سے بات کرائیے۔ دلائل دینا، حدیث بتلانا، اس سے بحث کرنا، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کا کام ہے، ہم دیکھیں گے ان کو۔ لیکن اصل یہ ہے کہ نماز کے بعد ہمیں تسبیح پڑھنی چاہیے۔ حدیث آپ سب نے سنی ہوگی، منتخب میں لکھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان فجر میں بھی اور باقی 5 نمازوں کا بھی تذکرہ ہے، خاص طور سے صبح شام میں فجر اور عصر کی نماز لے لیجئے، فرمایا کہ اگر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر اگر آپ پڑھیں گے، یہاں تک الفاظ ہیں کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر آپ کے گناہ ہوں گے اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ یہ حدیث ہے، اسے کون جھٹلا سکتا ہے؟ تو یہ چیز اتنی زیادہ ہمیں حجت بازی میں نہیں لے کر آنی چاہیے، اور اس پر عمل کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ آگے وہ آیتیں ہیں جو آپ جمعے کے دن ہر جمعے کو خطبے میں سنتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے نبی پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پر درود بھیجا کرو اور ان پر سلام بھیجا کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد ہمیں درود پڑھ لینا چاہیے۔ پڑھ لیجیے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ درود شریف کے بارے میں بھی ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم روزانہ ایک تسبیح اللہ کے نبی پر درود کی ضرور پڑھ لیا کریں۔ بڑے تو لکھتے ہیں کہ صبح کو بھی ایک تسبیح اور شام کو بھی، یہ حق ہے اللہ کے نبی کا۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم سے کم دن میں 100 مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ حق کیوں ہے؟ آپ نے سنی ہوگی روایتیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رات میں اتنی عبادت کرتے تھے حتیٰ تورمت قدمہ، امی عائشہ فرماتی ہے کہ پاؤں پر ورم آ جاتا تھا، اور قرآن نے صاف کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ جب حضور کا کوئی گناہ نہیں ہے تو پھر اتنی لمبی لمبی نمازیں اور عبادتیں کیوں ہیں؟ یہ صرف امت کے لیے ہے۔ تو جس انسان نے اپنی پوری زندگی ہمیں سیکھنے کے لیے، ہمیں احکام سکھلانے کے لیے، ہماری زندگی کو اچھا بنانے کے لیے گزار دی،
تو اس کا اتنا حق ضرور ہے کہ ہم اس پر کم سے کم 100 مرتبہ 24 گھنٹے میں درود پڑھیں اور فضائل ذہن میں رکھ کر کے پڑھا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ، غور کیجئے، 10 گناہوں کو معاف کرتے ہیں، جنت میں 10 درجات کو بلند کرتے ہیں، اس کے اعمال نامے میں 10 نیکیاں لکھتے ہیں اور اس کے اعمال نامے سے 10 گناہوں کو مٹوا دیتے ہیں۔ یہ فضیلتیں ہیں ایک مرتبہ درود پڑھنے کی۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک فرمایا کہ جو مسلمان صبح کو اور شام کو صرف 10 مرتبہ درود پڑھ لے اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ شفاعت کا مطلب جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ، میرے اس امتی کو آپ معاف کر کے جنت میں داخل کر دیجئے۔ اللہ کے نبی کی سفارش اللہ قبول نہ کرے، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ تو اس لیے آسان سا عمل ہے، 10 مرتبہ درود پڑھنا مشکل سے 2-3 منٹ کا کام ہے۔ جو نماز میں پڑھتے ہیں یا تو وہ درود پڑھ لیں، یا جو چھوٹے چھوٹے درود شریف کتابوں میں ہیں ہم وہ پڑھ لیں۔ ہم جاب کے لیے نکلتے ہیں، اپنے کام کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، زبان سے تو کوئی کام نہیں کرتے، اپنے کام پر جائیں، گاڑی ڈرائیو کریں اور اپنی ضرورتیں پوری کریں، لیکن زبان پر درود پڑھ لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح مت بن جانا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ان باتوں سے بری کر دیا تھا جو وہ حضرت موسیٰ کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ اس واقعے کا ایک پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ قصہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ ایک معمول تھا، ان کا عادت تھی، کسی دریا میں جا کر کے نہاتے تھے اور اکٹھے نہاتے تھے، یعنی ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہو کر کے نہاتے تھے، کلچر تھا ان کا۔ حضرت موسیٰ سے وہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں جاتے؟ آپ شرم کے مارے نہیں جاتے تھے، اس کلچر کا حصہ نہیں بنے چونکہ نبی تھے۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ کے بارے میں یہ بات کہنی شروع کی کہ حضرت موسیٰ اس لیے ہمارے ساتھ نہیں آتے کہ ان کے پیشاب کرنے کی جگہ پر کچھ پرابلم ہے، اس لیے یہ نہیں نہاتے سب کے سامنے تاکہ ان کا عیب ظاہر نہ ہو جائے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو گندی باتوں سے ضرور بری کرتے ہیں دنیا میں، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ بری کیسے کیا کہ حضرت موسیٰ ایک مرتبہ الگ میں وہاں نہانے کے لیے پہنچے، تو جس پتھر پر آپ نے اپنے کپڑے رکھے تھے اور نہانے کے لیے اترے تھے، اللہ تعالیٰ نے عجیب کرشمہ یہ کیا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لے کر کے چل دیا۔ جب آپ نہا کر کے نکلے تو آپ نے دیکھا کہ پتھر آگے آگے، آپ پیچھے پیچھے۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ان کو غصہ ٹھیک ٹھاک تھا، تو ان کے ہاتھ میں وہ لاٹھی رہتی تھی عصا، وہ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سمبی یا حجر، یہ پتھر میرے کپڑے دیکھ کیوں لے کے جا رہا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ اس دن قوم کا میلہ تھا، لوگ سب کے سب کسی میدان میں جمع تھے۔ جب یہ پتھر وہاں پہنچتا ہے تو ان تمام لوگوں نے حضرت موسیٰ کو برہنہ بدن دیکھا، تو دیکھا کہ حضرت موسیٰ میں تو کوئی کمی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک آدمی ہے۔ اس کے بعد میں حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ وہ پتھر مجمع کے بیچ میں جا کر کے رکا اور آپ نے کپڑے اٹھائے اور پہن لیے۔ مقصد یہ تھا اللہ تعالیٰ کا کہ اس قصے کے ذریعے سے جو بات ان کے بارے میں مشہور تھی غلط، اس کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور اللہ نے اس طریقے سے اس کو ختم فرمایا۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں لکھا ہے، ہنسی آتی ہے بتاتے ہوئے بھی، کہ جب وہ پتھر رکا تو لاٹھی سے اسے خوب مارا اور یہ کہا کہ تم میرے کپڑے لے کر کے چلے کیوں تھے۔ یہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے اپنے کرشمے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اپنے نمونے ہیں جو وہ دنیا میں دکھلاتے ہیں۔ آگے وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی حقانیت کو بیان فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو، یہاں امانت کا لفظ ہے لیکن مراد اس سے قرآن ہے، آسمانوں پر پیش کیا، یعنی یہ کہا کہ ہم اپنی قرآن کو تمہارے اوپر اتارنا چاہتے ہیں، آسمانوں نے انکار کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین سے کہا، زمین نے انکار کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پہاڑوں سے کہا، کتنی طاقتور مخلوق ہے، پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ انسان نے اس قرآن کے بوجھ کو اٹھا لیا۔ کون ہے وہ انسان؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہاڑوں نے، زمینوں نے، آسمانوں نے انکار کیا،
اور اللہ نے اپنے نبی کے سینے پر یہ قرآن نازل کیا. اس قرآن کا بوجھ کتنا ہوتا تھا. حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عائشہ کی، ایک مرتبہ حضور کا سر میری ران پر رکھا ہوا تھا، اچانک سے وحی کا نزول ہونے لگا، قرآن نازل ہونے لگا. فرماتی ہیں کہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میرا پاؤں بالکل پھٹ جائے گا، اتنا وزن قرآن میں ہوتا تھا. تو یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے واسطے سے اس امت کے نہ جانے کتنے لوگوں کے سینوں میں اس معجزے کو داخل فرمایا. یہ اللہ کا کرشمہ ہے. ہمارے حضرت مولانا ریاست صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر کہا کرتے تھے، جب کوئی بچہ قرآن کریم کا حافظ ہوتا ہے تو آپ اسے اس پر فٹ کر سکتے ہو کہ زمین و آسمان جس کا تحمل کر نہیں پائے، زمین و آسمان جس کا تحمل کر نہیں پائے، مبارک ہو کہ وہ بار امانت تم اٹھا لائے. آپ دیکھیے گا چھوٹے چھوٹے بچے 10 سال کے، 15 12 سال کے مکمل 30 پاؤں کو قرآن کو اپنے سینے میں اس طریقے سے محفوظ کرتے ہیں کہ ان کو کہیں اٹک بھی نہیں آتی. تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو اپنے بندوں کے سینوں کے ذریعے سے محفوظ کرواتے ہیں. اور دوسری جگہ تو صاف لفظوں میں کہا، سورہ حشر کی آیتیں ہیں، آئے گی وہاں تفصیل تو بتلائیں گے، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو اس قرآن کے بوجھ سے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ پہاڑ چورا چورا ہو جاتے، لیکن انسان کا سینہ ہے کہ اسے برداشت کرتا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی ان لوگوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے جو قرآن کا حفظ کر لیتے ہیں اور قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں. وہ عام لوگ نہیں ہوتے، ہماری طرح انسان ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ان کا مقام اور ان کا کیا مرتبہ ہے یہ ہم سب اپنی آنکھوں سے قیامت کے دن دیکھیں گے. ایک روایت ذکر کر کے بات آگے بڑھائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سارے انسان ہوں گے، حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک کے. کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے سروں پر ایک تاج پہنایا جائے گا اور وہ تاج سورج کی روشنی سے زیادہ تیز ہوگا. لوگ معلوم کریں گے کہ یہ کون ہے جن کو اتنا عالی شان تاج پہنایا گیا. تو فرشتوں کی زبانی اللہ تعالیٰ ان کو جواب دلوائیں گے کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جن کے بچوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا تھا. یہ ان کا مقام ہے جو قرآن کریم کے حافظ کے ماں باپ ہیں. حافظ کا نہیں، حافظ کا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن کے حافظ سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیں گے کہ اقرأ ورتقی ورتل، کہ تم قرآن کریم کو پڑھتے رہو اور جنت کی بلندیوں پر چڑھتے رہو. آپ کا آخری ٹھکانہ اور مقام وہ ہوگا جہاں آپ قرآن کریم کے سب سے آخری آیت پر پہنچیں گے. تو ہم تصور نہیں کر سکتے، بے انتہا فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ انعامات ہیں. اس لیے یہی کہہ دینی چاہیے یہ بات کہ آپ اپنے کم سے کم ایک بچے کو ضرور قرآن کا حافظ بنا لیا کریں، اور اگر اپنے بچے کو نہیں بنا سکتے تو کم سے کم جن مدرسوں میں قرآن کے حفظ کی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن کے حافظ تیار کیے جاتے ہیں، آپ کم سے کم ان مدرسوں میں جائیں اور ان کا سسٹم دیکھیں. اگر سب کچھ ٹھیک ہے، اچھی تعلیم ہے، تو آپ کم سے کم ایک بچے کا بوجھ اپنے ذمہ لے لیں کہ بھئی ایک بچے پر جتنا خرچ آئے گا وہ ہم اٹھائیں گے. آپ کے بچے سے، آپ پیسوں سے، آپ کا اگر بچہ نہیں بنا تو کم سے کم کسی مسلمان کا بچہ تو قرآن کا حافظ بن جائے. فضیلت انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہی ملے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. آگے سورت شروع ہوتی ہے سورۃ سبا. اس میں اللہ تعالیٰ نے وہی قصہ بیان کیا ہے جو میں نے آپ کو 19ویں پارے میں بہت تفصیل سے بتلایا تھا نا، کہ ایک لیڈی تھی، کیا نام تھا اس کا؟ بلقیس. اس کا مطلب یاد ہے ماشاءاللہ. وہ جو بلقیس نامی لیڈی تھی، جس قوم پر وہ حکومت کرتی تھی اس قوم کا نام ہے قوم سبا. قرآن کی 114 سورتوں میں ایک سورت ہے سورہ سبا، یاد رکھیں گے. یعنی اسی قوم کے اوپر اللہ نے اس سورت کا نام رکھا. یہاں اللہ نے اسی قوم کا تذکرہ کیا. اب مجھے اس کے تفصیل سے کچھ نہیں بتلانا، آپ اس کو خود پڑھ لیجیے گا. البتہ بیچ میں اللہ نے حضرت سلیمان کے معجزات کا ذکر کیا ہے. وہ سنیے، اللہ کی قدرت کا اندازہ لگائیے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سلیمان کے ہوا کو کنٹرول میں کیا تھا.
اور ہوا کیا تھا کہ صرف صبح صبح کے پیریڈ میں حضرت سلیمان ہوا کے ذریعے اتنی دور کا سفر کر لیا کرتے تھے جتنی دور آدمی ایک مہینے میں بھی سفر نہیں کر سکتا. یہ قرآن کے الفاظ کا ترجمہ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی طاقت اور قوت والے ہیں. اس زمانے میں جب قرآن نے یہ باتیں کہی تو لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ محمد جھوٹ بولتے ہیں. اس زمانے میں ان آیتوں کا سمجھنا بہت آسان ہے. کیسے آسان ہے؟ آپ یہاں سے بنگلور جاتے ہیں, راجدھانی جیسی سپر فاسٹ ٹرین آپ کو 2 دن میں پہنچاتی ہے, اور وہی بنگلور آپ اگر فلائٹ سے جائیں تو 2 گھنٹے 20 منٹ میں آپ پہنچ جاتے ہیں. تو اس زمانے میں اگر کوئی آدمی ان آیتوں کا انکار کرے تو شاید منہ سے ہم بیوقوفی کہیں گے کہ بھائی زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے, دنیا ویسے ویسے ترقی کر رہی ہے, اور یہ ترقی جو دنیا کر رہی ہے اس لیے کر رہی ہے کہ بندوں کو اللہ نے عقل دی ہے. تو جب بندوں کو اللہ نے عقل دی اور عقل سے بندوں نے ہوائی جہاز, ٹرین ایسی تیار کر دی کہ مہینوں کے سفر چند دنوں کے اندر, تو وہ اللہ اپنے نبیوں کو اتنے بڑے بڑے معجزے کیسے نہیں دے سکتے ہیں؟ ان چیزوں کا سمجھنا اس زمانے میں بہت آسان ہے. یہاں ایک اہم معجزہ حضرت سلیمان کا یہ سمجھے, یہ جو مسجد اقصی ہے نا آج کل جہاں پنگے چل رہے ہیں, دعا کرنی چاہیے اللہ اس کو آزاد فرمائے. ہم تو قنوت نازلہ پڑھ ہی رہے ہیں. اس کی تعمیر کا پتہ ہے آپ کو کیسے ہوئی تھی؟ یہ تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے سے اس کی تعمیر کروائی. پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ یہاں قرآن نے حضرت سلیمان کے ایک معجزے کا ذکر کیا ہے جو اسی سے تعلق رکھتا ہے. ہوا یہ ہے, میں آیتوں کو اور حدیثوں کو ایک ساتھ ذکر کر دیتا ہوں خلاصے کے طور پر. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا, چونکہ جنات آپ کے کنٹرول میں تھے, کہ بھائی مسجد تعمیر کرائیے. چنانچہ آپ نے ڈائریکشن دی, یہ کرنا وہ کرنا, کہہ لیجیے نقشہ بنا کے دے دیا, یہاں یہ کیجیے وہاں یہ کیجیے یہاں کیجیے, اور خود آپ کھڑے ہو گئے اس طریقے سے. لاٹھی کو آپ نے لیا اور ایسے ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور کھڑے ہو گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جنات کا اور اس زمانے میں لوگوں کا یہ نظریہ بنا تھا کہ یہ جو جنات ہے یہ غیب کی چیزوں کو جانتے ہیں. یاد رکھیے گا پوائنٹ. کیا نظریہ تھا؟ جنات یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم غیب کی باتوں کو جاننے والے ہیں. ان کے اس دعوے کو کنڈم کرنے کے لیے, غلط ثابت کرنے کے لیے اللہ نے کیا معجزہ دکھلایا حضرت سلیمان کا, وہ ہے سمجھنے کی بات. حضرت سلیمان لاٹھی سے ایسے کھڑے ہوئے ہیں, مسجد تعمیر ہو رہی ہے. مسجد جنات تعمیر کرتے رہے جیسے حضرت سلیمان نے ان کو بتلائی تھی. مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی, ادھر اللہ نے حضرت سلیمان کی روح کو قبض کر لیا. جنات کو پتہ بھی نہیں چلا کہ حضرت سلیمان جو کھڑے ہوئے ہیں یہ زندہ ہے یا انتقال فرما گئے, ان کو نہیں پتا. قرآن یہ کہتا ہے ما دلهم على موته الا دابۃ الارض تاکل من سأتہ, کہ وہ جو لاٹھی تھی جس کے سہارے تھے سلیمان کھڑے تھے اس میں دیمک لگی. جب دیمک اس لاٹھی میں لگی تو دھیرے دھیرے وہ کھوکھلی ہوتی گئی. ایک دن وہ آیا کہ دیمک نے اسے پورا کھوکھلا کر دیا, حضرت سلیمان نیچے گر گئے. جنات بڑی محنت سے کام کر رہے تھے اس لیے کہ سلیمان دیکھ رہے ہیں اگر ہم کام نہیں کریں گے تو پٹائی ہوگی. اب ہوا یہ کہ جب حضرت سلیمان گرے تو جنات کہنے لگے کہ اس کا مطلب ہمارا جو یہ دعویٰ تھا کہ ہم غیب کو جاننے والے ہیں بالکل غلط ہے. اگر ہمیں غیب کی بات کا علم ہوتا تو جس دن سلیمان کا انتقال ہوا تھا ہمیں تو اسی دن پتہ چل جاتا. انتقال ہوئے ہوئے کتنا زمانہ گزرا ہوگا, آپ تصور کیجئے کہ ایک لاٹھی کے اندر دیمک 2-3 دن میں لگ جائے گی, 1 مہینے میں لگ جائے گی. ہو سکتا ہے لاٹھی مضبوط ہو اور سالوں میں اس میں دیمک لگی ہو اور پھر حضرت سلیمان نیچے گرے ہو. تو قرآن قصے کہانی کی کتاب میں کہتا ہوں بالکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر قصے سے کچھ نہ کچھ سمجھانا چاہتے ہیں. اس قصے سے اللہ نے یہ پیغام دیا کہ جنات کا جو یہ دعویٰ تھا
کہ ہم غیب کو جاننے والے ہیں بالکل غلط ہے، اور اس دعوے کو غلط ثابت کرنے کے لیے اللہ نے حضرت سلیمان کا یہ معجزہ ہمارے سامنے رکھا، جس سے ہمیں اللہ کی قدرت کی سمجھ میں آتی ہے۔ آگے اللہ نے وہی بات بیان فرمائی جو بار بار قرآن میں ریپیٹ ہوتی ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے بے انتہا روزی دیتا ہے، اور اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے روزی میں تنگ کر دیتا ہے۔ ہم اگر قرآن کریم کو سمجھے ہوئے ہوتے، یعنی جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ بھی اگر ہم سمجھے ہوئے ہوتے، تو یہ جو مسلمان اس زمانے میں پریشان پھرتا ہے کہ بس کہیں سے دولت آ جائے، چاہے کسی کا قتل کر کے آئے، چاہے حرام طریقے سے آئے، تو یہ جو اس کی ایک گندی سوچ ہے، ہر وقت دنیا دنیا، ہر آدمی کی سوچ ختم ہو جاتی اگر ہر مسلمان قرآن پڑھا ہوا ہوتا اور قرآن کو سمجھ کر کے پڑھتا۔ اسی لیے جو نیک لوگ ہیں، علماء ہیں، قرآن کریم کو پڑھے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کا یقین اس پر بڑا مضبوط ہو جاتا ہے کہ ہم انشاءاللہ دین کے راستے سے زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ نے جتنی روزی قسمت میں دی ہے وہ کہیں نہیں جائے گی۔ آگے ایک سورت شروع ہوتی ہے سورہ فاطر۔ کم سے کم آپ سے ریکویسٹ ہے، اب 4-5 دن کی تراویح بچی ہے، تراویح کے بعد تفسیر بھی ختم ہو جائے گی، کہ قرآن کی سورتوں کے نام ضرور یاد کر لیں، اور یہ یاد کر لیجئے کہ کس سورت کا کیا مطلب ہے اور کون سے پارے میں۔ 22ویں پارے کے اخیر میں ایک سورت ہے سورہ فاطر، FATIR، فاطر۔ فاطر کے معنی آتے ہیں پیدا کرنے والا۔ اس سورت کا نام اللہ کے نام پر ہے، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں کے اور زمین کے پیدا کرنے والے ہیں۔ یہیں سے یہ سورت شروع ہوتی ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ فاطر ہے۔ آگے اس سورت میں یوں تو بہت سارے احکام ہیں، لیکن ایک اہم بات یہاں یہ بیان ہوئی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 2 دریاؤں کو پیدا کیا اور وہ دونوں دریا ایک ساتھ بہتے ہیں، ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دریا کا پانی نمکین ہے، کھارا، اور ایک کا پانی میٹھا ہے۔ آپ نے اس زمانے میں ویڈیوز دیکھی ہوں گی، کسی کو اگر اس آیت کی پریکٹیکل تفسیر سمجھنی ہے، آپ مجھے واٹس ایپ کیجئے گا، میں آپ کو ویڈیو سینڈ کر دوں گا، یوٹیوب پر بھی ہے۔ 2 دریا ہیں، یعنی سمجھ لیجئے جیسے یہ اسپیس ہے، اس کے بیچ میں دریا ہے، ایک دریا ادھر اور ایک دریا ادھر، بیچ میں کوئی ڈیوائیڈر نہیں ہے، کوئی آڑ نہیں ہے، لیکن آپ کو نظر آئے گا ایک طرف کا پانی الگ ہے، دیکھنے میں بھی نظر آتا ہے، اور ایک طرف کا پانی الگ ہے۔ یہی وہ بات ہے جو اللہ نے سورہ رحمان میں بھی بیان کی، اور یہ فرمایا کہ وہ اللہ طاقت والے اللہ ہیں جنہوں نے 2 دریاؤں کو پیدا کیا اور وہ دونوں ایک ساتھ بہتے ہیں، ادھر کا پانی ادھر نہیں آ سکتا اور ادھر کا پانی ادھر نہیں آ سکتا۔ اللہ اپنی طاقت اور قوت کو بیان کرتے ہوئے یہ چیزیں بیان فرماتے ہیں۔ یہ کوئی عام آدمی کے بس کی بات تو نہیں ہے، عام آدمی کے بس میں تو اتنا بھی نہیں ہے کہ ایک بالٹی میں وہ اگر دودھ ڈال دے اور اوپر سے پانی ڈال دے تو دودھ اور پانی کو الگ کر دے گا، ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو انسان کی طاقت کا حال یہ ہے اور اللہ کی طاقت کا حال یہ ہے۔ آگے وہ سورت شروع ہوتی ہے سورہ یاسین۔ 1-2 باتیں اس کے بارے میں سمجھ لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قرأ یاسین مرۃ فکأنما قرأ القرآن 10 مرات، کہ جس نے قرآن کو ایک مرتبہ پڑھا گویا اس نے 10 مرتبہ قرآن کریم کو پڑھ لیا۔ کتنی مرتبہ؟ اب ہم نے تراویح میں قرآن کریم کو سورہ یاسین کی شکل میں پڑھا، آپ نے سنا، علماء نے لکھا ہے قرآن کے پڑھنے پر جتنا ثواب سننے پر بھی اتنا ثواب۔ اب بتلائیے صرف سورہ یاسین کے سننے اور پڑھنے پر 10 قرآن کا ہمیں ثواب ملا۔ میں یہ کہوں تو اچھا لگے گا مجھے کہ تراویح پڑھنے کی اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہوگی؟ بتلائیے اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہوگی کہ ہم نے تراویح میں سورہ یاسین کو سن لیا اور 10 قرآن کا ثواب لے کر کے ہم نکل رہے ہیں یہاں سے۔ ورنہ پورے سال بیچ میں کوئی بھی امام سورہ یاسین ہمیں نماز میں تو پڑھ کے سناتا نہیں، اور اگر کوئی سنا دے تو ہمیں ویسے پرابلم ہو جائے گی، اتنی لمبی سورت پڑھ دی۔ تو اس لیے آپ ارادہ کریں کہ جب تک زندہ رہیں گے تراویح ضرور پڑھیں، یعنی یہ فائدہ، پریکٹیکل بات کر رہا ہوں۔
آگے آپ نے یہ فرمایا، دو باتیں ہیں، آپ ان پر بھی عمل کی کوشش کریں کہ من قرأ یاسین فی لیلۃ اصبح مغفورا لہ، یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں کہ جو بندہ رات میں سورہ یاسین پڑھتا ہے تو جب وہ صبح کو اٹھتا ہے اس حالت میں اٹھتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت۔ تیسری روایت ابو داؤد شریف کی ہے، آپ نے فرمایا اقرؤوا علی موتاکم یاسین، کہ تم لوگ اپنے مردوں پر سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو۔ یعنی اگر ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اب ہماری ذمہ داری ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم وہاں بیٹھ کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی انسان کی موت کا وقت قریب ہو اور اس کی جان نہ نکل رہی ہو، بہت سی مرتبہ ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے ان حالات سے، تو پھر یہ لکھا ہے کہ سورہ یاسین کی وہاں تلاوت کرنی چاہیے، اس سے اس کی جان نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ آگے اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ایک بستی والوں کا قصہ بیان کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بستی کا نام تھا انطاکیہ۔ کیا نام تھا؟ انطاکیہ۔ قرآن نے لفظ قریہ بولا ہے، قریہ گاؤں کو بولتے ہیں، دیہات کو، تو وہ دیہات اور گاؤں تھا انطاکیہ۔ اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا تھا، اور وہ رسول کون تھے؟ بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے وہ شاگرد تھے، بعد میں کچھ مختلف باتیں لکھی ہے، اور بعد نے تو یہ لکھا ہے کہ ان کا نام تھا صادق اور صدوق دو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جب لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو تیسرے کو اور بھیج دیا، تیسرے کو اور بھیجا۔ ان تیسرے کا کیا نام تھا؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ شلوم نام تھا، اور بعض نے لکھا کہ شمعون نام تھا۔ بہرحال نام جو بھی ہو، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کی طرف رسولوں کو بھیجا تھا جن کی تعداد 3 ہے، اور انہوں نے وہاں کے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے جھٹلایا۔ اور ایک آدمی نے جب یہ سنا کہ ان لوگوں نے ان رسولوں کو نعوذ باللہ مارنے کی پلاننگ کی ہے، تو اس نے کہا کہ تم لوگ ایسے لوگوں کو مارنے کی کیوں باتیں کرتے ہو جو تم سے کچھ مانگتا نہیں اور تمہیں سیدھا راستہ بتلاتا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا نام تھا حبیب نجار، یعنی نام حبیب تھا اور پیشے سے وہ بڑی تھا، بڑی کا کام کیا کرتا تھا، کارپینٹر کا۔ لیکن بعد میں ان لوگوں نے، بستی والوں نے اس کو بھی شہید کر دیا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کے اندر اپنی قدرت کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی طاقت والے ہیں کہ انہوں نے تمہارے لیے رات کو بنایا، اور پھر رات میں سے اللہ نے دن کو پیدا کیا۔ مطلب یہ ہے کہ رات ختم ہوتی ہے تو دن آتا ہے، اور دن ختم ہوتا ہے تو رات آ جاتی ہے۔ پھر آگے اللہ نے اسی صورت میں سور کا بھی تذکرہ کیا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ حضرت اسرافیل ایک فرشتے ہیں جو پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے، یعنی کوئی بانسری ٹائپ کی چیز ہے اس میں پھونک ماریں گے تو قیامت آ جائے گی، ساری دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا۔ پھر دوبارہ وہ سور پھونکیں گے تو ساری دنیا کے لوگ اپنی اپنی جگہوں سے، قبروں سے اٹھیں گے اور میدان محشر کی طرف دوڑیں گے، اور پھر وہاں حساب و کتاب لیا جائے گا۔ یہ بھی بات اللہ نے سورہ یاسین میں بیان کی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اخیر میں ایک قصے کی طرف اشارہ کیا، اور ہوا یہ، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے در منصور کے اندر، اور مستدرک حاکم میں بھی یہ روایت ہے کہ عاص ابن بائی، نام یاد رکھیے گا، ایک بہت بڑا بدماش تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں، دشمن آپ کا، وہ آیا اور قبرستان سے کسی بہت پرانے مردے کی ہڈیوں کو اٹھا کر کے لایا، اور ہاتھ پر رکھ کر کے اس نے ان ہڈیوں کو رگڑا اور پھونک مار کے ان کو اڑا دیا، اور کہنے لگا مذاق اڑاتے ہوئے نعوذ باللہ کہ اے محمد، جس اللہ کی طرف تم ہمیں ایمان کی دعوت دیتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ وہ اللہ مرنے کے بعد زندہ کرے گا، تو کیا وہ اللہ اس بوسیدہ ہڈی کو بھی زندہ کرے گا؟ نعوذ باللہ۔ اس نے مذاق کے طور پر یہ بات کہی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد، آپ عاص بن وائل کو اور اس جیسی سوچ رکھنے والوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، ان کو بتلا دو انشأہا اول مرہ، کہ اس بوسیدہ ہڈی کو اور دنیا کے تمام لوگوں کو وہ اللہ زندہ کریں گے جس نے ان کو سب سے پہلی مرتبہ پیدا کیا۔
اول مرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے سمجھانے کے لیے کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا تو آسان نہیں ہے، دوسری مرتبہ پیدا کرنا آسان ہے۔ ایسے سمجھے، آپ اگر شروع میں کوئی نقشہ بناتے ہیں تو مشکل سے بنتا ہے، بعد میں اس نقشے کے اندر اگر آپ چینجنگ کرنا چاہیں تو بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب پہلی مرتبہ انسان کو وجود بخش دیا تو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ 1-2 منٹ میں بات پوری کر لی جائے گی۔ ایک سورت شروع ہوتی ہے 23ویں پارے میں، سورۃ صافات۔ صافات یاد رکھیں گے، صافات کے معنی آتے ہیں فرشتے، وہ فرشتے جو صف بنائے ہوئے رہتے ہیں۔ بس آسان لفظوں میں یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھائی ہے جو صفے بنائے رہتے ہیں، اسی لیے اس سورت کا نام اللہ تعالیٰ نے سورۃ صافات رکھا۔ اس سورت کے اندر یوں تو بہت سارے احکام ہیں، 2 باتیں ذکر کرنی ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل کی قربانی کا ذکر کیا ہے، اس کا خلاصہ آپ جانتے ہوں گے۔ یاد ہے نا آپ کو، حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا تھا اور خواب میں یہ تھا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہوں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے بیٹے اسماعیل کو بتلایا، انہوں نے کہا کہ ابو جان افعل ما تؤمر، اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ مجھے قربان کر دیجئے، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم ان کو لے کر کے مینا کی طرف چلے اور بعد میں وہ سب ہوا جو آپ کو معلوم ہے، ان کو لٹایا۔ اللہ نے حکم دیا کہ چھری نہیں کاٹ سکتی، پھر آسمان سے دمبا آیا اور آپ نے دمبے کی قربانی کی۔ تو اس قصے کا اللہ نے کون سے پارے میں ذکر کیا ہے؟ بولیے، 23ویں پارے میں۔ کون سی سورت میں ہے؟ سورۃ صافات میں۔ یاد رکھیں گے، بس میں اتنا ہی چاہتا ہوں کہ اتنا تو آپ یہاں سن کے جائیں، باقی آپ اس سے زیادہ تفسیر کی خود پڑھنے کی کوشش کریں۔ آگے اللہ نے حضرت یونس کے قصے کو بیان کیا ہے، اور حضرت یونس کا وہ قصہ ہے جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ قصہ کیا پیش آیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے جب ان کی نافرمانی کی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، بس دعا کر دی گیا۔ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ بس اب ان پر عذاب آ جائے گا۔ غالباً 3 دن کا تذکرہ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام یہ سمجھے اپنے عقل سے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی بستی پر عذاب نازل کرتے ہیں تو اس بستی سے ایمان والوں کو اور نبی کو نکلنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ غور کیجیے گا باریکی پر، ابھی اللہ نے حضرت یونس کو بستی سے نکلنے کو نہیں کہا، انہوں نے خود یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں لہذا مجھے نکل جانا چاہیے، بغیر اللہ کے حکم کے نکلنے۔ اور جب نکلے تو وہاں جانے کے لیے دوسری طرف بیچ میں ایک دریا پڑتا تھا، کشتی کے ذریعے سے اس کو پار کیا جاتا تھا۔ جب حضرت یونس اس میں بیٹھتے ہیں کشتی میں تو 2 چیزیں ہیں، ایک طرف تو آپ کشتی سے آگے بڑھیں، ادھر قوم کے لوگ جنگل کی طرف نکلے اور وہ سمجھ گئے کہ یونس نکل گئے ہیں، شاید اب عذاب آئے گا۔ انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ نافرمان تھے، اللہ نے ارادہ کیا تھا عذاب نازل کرنے کا، لیکن ان کی دعاؤں کو اللہ نے قبول کیا اور عذاب بھیجنے کے ارادے کو ختم کر دیا، دعاؤں کو قبول کیا۔ اب دوسری طرف آئیے، حضرت یونس کشتی میں تھے، آگے جا رہے تھے تو وہ کشتی بیچ میں ہلنے لگی، یعنی تقریباً کشتی ڈوبنے کے قریب تھی۔ اس بستی کے لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ جب کوئی آدمی اپنے آقا کی مرضی کے بغیر بھاگ کر کے کشتی پر آ کر کے بیٹھ جاتا تھا تو وہ کشتی ہلنے لگتی تھی۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم میں کون ہے ایسا آدمی جو اپنے آقا کو دھوکہ دے کر کے آیا ہے، وہ خود ہی دریا میں اتر جائے ورنہ اس کی وجہ سے سب ڈوب جائے۔ حضرت یونس نے کہا کہ بھائی میں ہوں، وہ سمجھ گئے کہ میں اللہ کی گویا حکم کے بغیر نکلا ہوں، تو یہ مجھ سے نافرمانی ہوئی۔ اب سب لوگ جانتے تھے کہ یہ بڑے اچھے آدمی ہیں، یہ کیسے غلطی کر سکتے ہیں؟ سب نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، آپ مت اتریے گا۔ 3 مرتبہ طے یہ ہوا کہ چلو پورا اندازی کر لیتے ہیں، پرچی ڈال لیتے ہیں کس کا نام آتا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 مرتبہ پرچیاں ڈالی گئی اور تینوں مرتبہ یونس کا نام نکلا۔ اب ان کو دریا میں ڈال دیا گیا۔ اللہ نے ادھر مچھلی کو حکم دیا جیسے وہ دریا میں اترے
کہ تم حضرت یونس کی حفاظت کیجیے۔ چنانچہ حضرت یونس کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں لیا اور ان کی حفاظت کی۔ یہاں تو یہ 23ویں پارے کی باتیں ہیں، لیکن قرآن نے بہت سے نبیوں کے قصوں کو الگ الگ بیان کیا۔ 17ویں پارے کے اندر وہ دعا ہے جو حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، 17ویں پارے میں بتلائی تھی نا۔ کون سی آیت تھی وہ؟ اچھا لگتا ہے جب آپ بات بتلاتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا کیا ترجمہ تھا؟ اے اللہ، آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں ظلم کرنے والا ہوں، یعنی مجھ سے ظلم ہوا، غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دیجیے۔ اللہ نے ان کو معاف کیا اور ان کی توبہ کو قبول کیا۔ پھر مچھلی کو حکم کیا کہ تم باہر ان کو ڈال دو۔ باہر آپ نکلے، کچھ دنوں تک طبیعت خراب رہی، پھر اللہ نے آپ کو شفا نصیب فرمائی۔ تو یہ بھی قصہ قرآن کریم کا کون سے پارے میں ہے؟ 23ویں پارے میں۔ اور کون سی سورت میں ہے؟ سورۃ صافات کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی اور پوری زندگی اسے سمجھتا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔